अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस आप सभी के सभी बहुत बढ़िया होंगे। सो गाइस आज की वीडियो का टाइटल है रमज़ान में इन 3 औरतों का रोज़ा रखना हराम है। तो भाई ऐसी कौन सी औरतें हैं जिनका रोज़ा रखना ही हराम है? आप सभी को पता है कि रमज़ान में भाई रोज़ा रखना चाहिए, पूरे पूरे महीने रोज़ा रखना चाहिए, पर ऐसी कौन सी 3 औरतें जिनका भाई रोज़ा रखना ही हराम है? तो देखते हैं, इस वीडियो को प्ले करते हैं और देखते हैं भाई कि कौन है वो ऐसी बदनज़ीब औरतें। सो उसको प्ले करते हैं, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको 3 ऐसी औरतों के बारे में बताने वाले हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि इन तीनों औरतों को रोज़ा रखने की मनाही है। ये 3 औरतें किसी भी हाल में रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती हैं। अगर इनमें से किसी औरत ने रोज़ा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का रोज़ा कभी नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अज़ाब होगा। और साथ में हम आपको औरतों के बारे में कुछ ऐसी बातें भी बताने वाले हैं जिनको जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़ास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके शेयर भी कर दें ताकि रमज़ान के महीने में ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमानों के पास पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, रोज़े की फ़र्ज़ियत की 3 शर्तें हैं: इस्लाम, बालिग, होशो हवास और आकिल होना। यानी कि रोज़े ऐसे तमाम मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ हैं जो आकिल हो और बालिग हो और जो अपने होश व हवास में हो, यानी कि जो पागल और दीवाना ना हो। तो ऐसे तमाम मुसलमान औरत और मर्द पर रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं। अब इसके अलावा रोज़े की फ़र्ज़ियत अदा करने की 2 शर्तें हैं। पहली, सेहतमंद और तंदुरुस्त होना और दूसरी, मुक़िम होना, यानी कि बीमार आदमी अपनी बीमारी की हालत में और मुसाफिर अपने सफ़र की हालत में रोज़ा छोड़ सकता है। यानी कि इन लोगों को रमज़ान के महीने में रोज़ा छोड़ने की इजाज़त है, मगर याद रखें, ऐसे रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना चाहे तो वो रख सकते हैं। इनका रोज़ा कबूल हो जाएगा, लेकिन अगर ना रखें तो इनको कोई गुनाह भी नहीं होगा। ये बाद में इन रोज़ों की क़ज़ा कर सकते हैं। लेकिन ये 3 औरतें ऐसी हैं जिनका रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है, यानी कि इन 3 औरतों का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है। अगर इन औरतों ने रमज़ान के महीने में रोज़ा रख लिया तो इनका रोज़ा तो किसी भी हाल में नहीं होगा, बल्कि इनको अल्लाह की तरफ से सख्त अज़ाब भी मिलेगा। नंबर 1, हैज़ की हालत में। दोस्तों, सबसे पहली औरत वो है जो हैज़ की हालत में हो, यानी कि जिसके पीरियड्स चल रहे हों। याद रखें, ऐसी औरत का रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम है। ऐसी औरत का रोज़ा रखना जायज़ नहीं है, यानी कि हैज़ वाली औरत रमज़ान के महीने में रोज़ा नहीं रख सकती हैं, क्योंकि हैज़ की हालत में रोज़ा रखना और नमाज़ पढ़ना हराम और नाजायज़ है। मगर ऐसी औरतें याद रखें, इस वजह से जो नमाज़ें और रोज़े आपके छूट गए, वो आपको चाहिए कि आप उन छोड़े हुए रोज़ों को बाद में अदा करें। यानी कि जब आप पाक और साफ़ हो जाएं तो छोड़े हुए रोज़ों को बाद में पूरा करें। लेकिन हैज़ वाली औरत को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में भूल कर भी रोज़ा ना रखें। अगर कोई औरत हैज़ की हालत में रोज़ा रख लेती है तो याद रखें, उसका रोज़ा कबूल नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को अल्लाह ताला की तरफ से सख्त अज़ाब होगा। इसके अलावा ऐसी औरतें भी याद रखें कि अगर किसी औरत ने सहरी करके रोज़ा रख लिया हो, मगर बाद में उसको दिन में ऐसा हुआ कि उसके हैज़ शुरू हो चुका है, यानी कि उसके पीरियड शुरू हो गया है, तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा। उसको चाहिए कि बाद में वो जब पाक और साफ़ हो जाए तो उसकी वो क़ज़ा करे, यानी कि उस रोज़े को वो बाद में पूरा करे। लेकिन ऐसी औरत रमज़ान के महीने में इस बात का ज़रूर ध्यान रखे कि उसका रोज़ा ना होने का एहसास किसी को भी ना होने पाए, यानी कि वो किसी के सामने ये ज़ाहिर ना करे कि वो रोज़े की हालत में नहीं है। यानी कि ऐसी औरतें रमज़ान के महीने में किसी के भी सामने ना खाए ना पिए। हैज़ वाली औरतों को चाहिए कि वो रमज़ान के महीने में छुप कर खाना पीना करे। नंबर 2, निफास वाली औरत। दोस्तों, दूसरी औरत वो है जो निफास की हालत में हो। ऐसी औरत का भी रमज़ान के महीने में रोज़ा रखना हराम और नाजायज़ है। अब कुछ भाई पूछेंगे कि ये निफास क्या होता है, तो हम आपको बता दें कि औरत के बच्चा जनने के बाद में आगे के मुकाम से जो खून निकलता है उसको निफास कहते हैं। याद रखें, जो औरत निफास की हालत में है, ऐसी औरतों को भी रमज़ान के महीने में रोज़े रखने की मनाही है, यानी कि ऐसी औरतें भी रोज़ा नहीं रख सकती हैं। अगर किसी औरत ने निफास की हालत में रोज़ा रख लिया तो याद रखें, ऐसी औरत का भी रोज़ा नहीं होगा, बल्कि ऐसी औरत को भी अल्लाह ताला की तरफ से अज़ाब होगा।
اس لیے نفاس والی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھے، آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا۔ لیکن اب ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوڑے ہوئے روزوں کو ادا کریں، یعنی کہ وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا ہے اور پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی ہے جس کی وجہ سے اس کو نفاس ہو گیا ہے، تو یاد رکھے ایسی عورت کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ دوستو یاد رکھیں اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے حیض اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام بتایا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ نمبر 3، حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ دوستو تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ یاد رکھیں ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں ہے، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں ہے، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ حاملے والی اور اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتوں کو اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی ہیں تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کریں، یعنی کہ بعد میں وہ ان روزوں کو پورا کریں۔ لیکن یہاں پر آپ اس بات کا ضرور دھیان رکھیں کہ حاملہ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں ہے کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ حاملہ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام اور ناجائز نہیں ہے۔ ایسی عورتیں اگر چاہیں تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ بھی سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کا نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اپنے بچوں کو یا دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں یا پھر روزہ رکھنے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ ہو تو یاد رکھیں ایسی عورتیں بھی رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں۔ یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کی جان کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی صورت میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کر لے۔ اب دوستو آپ کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، یعنی کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے اور ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1، دوستو اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ایسی عورت کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائے تو وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کی قضا کرے، اور اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرے۔ وہ کفارہ یہ ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو اور اب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہے، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کرے۔ نمبر 3، دوستو اگر کوئی بوڑھی اور کمزور عورت جو گرمیوں میں گرمی اور دھوپ کے روزے نہ رکھ سکتی ہو، اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دے، ان کے بدلے میں وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھ لے۔ نمبر 4، عورت حیض سے پورے 10 دن اور 10 رات میں فارغ ہو گئی تو اب اس کو چاہیے کہ وہ اگلے دن کا روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ نمبر 5، دوستو یاد رکھیں حاملہ عورت کی یعنی کہ پریگننٹ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر نہ سو پاتی ہو تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 6، دوستو جو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز روزے کی پابندی کرے اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ نمبر 7،
باریک لباس پہننے والی اور غیر مردوں سے ملنے والی عورت کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگی۔ جنت میں لوگ اللہ کے دیدار کے خواہشمند ہوں گے، مگر جو عورت دنیا میں پردے کی حالت میں رہی ہوگی، ایسی عورت کے دیدار کے لیے اللہ خود خواہشمند ہوگا۔ تو میرے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ سو گائز یہ تھی ویڈیو، اور انہوں نے 3 عورتوں کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ یہ 3 عورتیں جو ہیں روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ پہلی وہ جن کے پیریڈس آئے ہوتے ہیں وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، سیکنڈ جن کا بیبی ہوا ہوتا ہے وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، لیکن اور تھرڈ وہ ہوتی جو پریگننٹ ہوتی ہے۔ لیکن ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ پہلے روزے نہیں رکھ پاتے ہو تو بعد میں جب روزے دوبارہ سے آتے ہیں تو ان روزوں کو آپ ان روزوں کے ساتھ جا کے رکھ لو، تاکہ آپ کو کل کو پچھتانا نہ پڑے قیامت والے دن کہ آپ نے روزے کیوں نہیں رکھے نا۔ اور بوڑھی عورت بھی روزہ نہیں رکھے تو کوئی بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ ایک تو وہ بہت بوڑھی ہو گئی ہوتی ہے نا۔ اینڈ یہی تھی کچھ باتیں جو انہوں نے بتائی ہیں، اینڈ آئی تھنک کہ یہ بتانے کی ضرورت ویسے تھی لوگوں کو، لیکن بہت سارے لوگوں کو اس چیز کا پتہ بھی تھا، لیڈیز کو بھی پتہ ہی ہوگا اس چیز کے بارے میں لوگوں کو۔ یس، لیکن جو رکھتا تو کوئی بھی نہیں ہوگا ویسے اس حالت میں، لیکن جو رکھتا ہوگا پھر تو وہ صحیح بات ہے نا، ویسی بات ہے۔ اور اگر آپ روزہ نہیں رکھ پا رہے ہو تو انہوں نے کہا کہ آپ کو دن میں 2 وقت کا کسی کو کھانا کھلانا پڑے گا، وہ بھی پیٹ بھر کے۔ تو یہ بھی رولز ہیں۔ تو باقی تو یہ تھی ویڈیو، اور پتہ لگی گیا بھائی، میں نے سوچا کہ پتہ نہیں کون سی عورتیں ہوں گی اتنی زیادہ، بٹ یہ کچھ کیسز تھے ایسے جن میں روزہ نہیں رکھو تب بھی کوئی دقت والی بات نہیں ہے۔ سو باقی اس ویڈیو میں گائز، تھینک یو سو مچ فار واچنگ دا ویڈیو، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔